بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم العورت من الرجل ما تحت السرۃ منہ الى الرکبۃ۔ اب مسئلہ شروع ہے بسم اللہ کہ مرد کے لیے عورت کتنا حصہ ہے اور عورت کے لیے زن کے لیے وجود کا کتنا حصہ عورت ہے، یعنی جس کو نماز میں ڈھکنا فرض ہے۔ گل سمجھی ہے؟ عورت مرد سے وہ حصہ ہے جو نیچے ہے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو کہا ہے نا ما تحت السرۃ، معلوم ہو گیا اس کے ساتھ یہ مسئلہ کہ ناف نہیں ہے عورت میں داخل، ناف کے نیچے سے پردہ شروع ہوتا ہے، ناف عورت میں داخل نہیں، لیکن رکبہ گوڈا غایت ہے، او الر رکبت نا غایت ہے، اور غایت کا دخول محتمل ہوتا ہے کہ غایت مغیہ میں داخل ہے یا کہ نہیں ہے۔ گل سمجھی کہ نہیں؟ فَلِذَا قَالَ، اسی لیے فرمایا گو پڑھ بر رکبت، والرکبۃ عورت ایضا، اور رکبہ جو ہے نا گوڈا یہ عورت ہے ہمارے نزدیک، سمجھ آئے؟ گوڈا داخل ہے تے ناف خارج ہے کس سے؟ عورت سے، اور جو گھٹنا ہے وہ داخل ہے۔ ستر عورت سے نہیں، ستر عورت کا معنی ہے بھی پردہ کرنا اس جگہ پر، عورت یعنی وہ جگہ جس کا نماز میں ڈھکنا فرض ہے، اس جگہ کو شریعت میں عورت کہتے ہیں۔ تو مرد کی عورت کتنی ہے اور عورت کی عورت کتنی ہے؟ کل سمجھیا؟ تو ناف خارج ہے اور گھٹنے داخل ہے۔ قطعاً للاحتمال، یہ رکبہ کیوں شرمگاہ سے ہے؟ چونکہ غایت مغیہ میں داخل ہوتی بھی ہے خارج بھی ہوتی ہے، دو احتمال ہیں۔ بات سمجھیا کیا ہے؟ دو احتمال ہیں، تو لہذا اس احتمال کو ختم کرنے کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ گھٹنا عورت میں کیا ہے؟ داخل ہے۔ سندا پہ ہاں جی گل ختم ہو گئی، دھیان کریں ہن ذرا۔ اس مسئلے میں خلاف ہے امام شافعی رحمہ اللہ کا، اور ایک روایت ہے امام احمد رحمہ اللہ کی بھی، وہ کیا ہے کہ گھٹنا عورت نہیں ہے۔ کل سمجھیا؟ شفافے کے نزدیک گھٹنا عورت میں جی میں ناف داخل نہیں تو گوڈا بھی داخل نہیں، گوڈے تو اتوں شرمگاہ شروع ہوتی ہے، اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے بھی گوڈے تو اتوں، دوسری روایت اگے آ رہی ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ لے حدیث ابی ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ سنا میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کہ سرکار فرما رہے تھے ما فوق الرکبتین وما اسفل من السرۃ من العورت۔ کل سمجھیا کہ وہ جگہ جو گھٹنوں کے اوپر ہے اور وہ جگہ جو ناف سے نیچے ہے یہ عورت سے ہے۔ یہ دلیل ہے کن کی؟ شفافے اور امام احمد بن حنبل۔ اور وہ حدیث جس کو روایت کیا ہے وما رواہ دارقطنی، یہ تو ان کی دلیل ہے۔ ہماری دلیل حدیث ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسلام اللہ علیہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے گھٹنا عورت سے ہے۔ کل سمجھے؟ گھٹنا عورت سے ہے، پس معارض ہو گئی محرم مبی کے۔ پہلی کہندی ہے کہ عورت نہیں، پہلی حدیث یہ حدیث کہندی ہے کہ عورت ہے۔ کل سمجھیا؟ پس معارض ہوگی محرم مبی کے گھٹنے میں، تو کیا قانون ہے؟ محرم کو تقدیم ترجیح ہوتی ہے، لہذا داخل ہے، لہذا داخل ہے۔ ایک دلیل۔ دوسری وہ حدیث کے روایت کی ہے دار قطنی نے، طویل حدیث ہے، حضرت عمر بن شعیب عن ابی عن جدی،
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس بے شک وہ جو نیچے ہے ناف کے گھٹنے تک من العورت، گل سمجھی؟ ہن ایتھے الہ آ گیا، پس بے شک اس حدیث میں بنایا گیا رقبہ کو غایت، بس گل سمجھی ہے، دلیلاں پوریاں ہو گئی۔ گوڈا ہے کی شے؟ وَهِيَ مُلْتَقَى عَظَمَ الْفَاخِذِ وَالسَّاقِ، اے پنڈلی تے پٹ دیاں جڑیاں دو ہڈیاں آپس وچ ملدیاں نے نا، اس ملاقات جتھے ہوندی ہے نا، اے گوڈا ہے جتھے ملاقات ہوندی ہے۔ ہاتھ لانا اپنے گوڈے نو تاں تینوں پتہ لگنا جوڑ کیڑا ہے۔ اے نہیں جوڑ ایتھے وے، ہاتھ لاؤ کھپڑا ہے، پتہ لگدا ہے؟ یعنی اگر گوڈا نہ بھی داخل ہوئے نا تے تاں بھی اے جڑا جوڑ ہے نا ایندا نام گوڈا ہے، اے آ اتنا پھر بھی اے پٹ وچ داخل ہے۔ ہاتھ لاؤ کھپڑا کتھے وے جوڑ مولی تو کیر، اے ایتھے وے کہ ایتھے وے تلے وے نا، اے جڑا جوڑ ہے نا بھی اے اگر خارج ہوئے بھی نا اے جوڑ تو کم خارج ہونا ہے، پھر بھی آ جڑا چونی گوڈے والی اے پٹ وچ داخل ہے جی، گل سمجھ آؤندی پئی؟ ایتھوں نہیں بلکہ جوڑ تو، ایندا نام رقبہ ہے جی، یہ گل پلے بننے والی ہے۔ جس لیے کہ مسئلہ جو ہے نا گوڈا عورت وچ داخل ہے کہ نہیں تے مراد کی ہے؟ مولوی شفیق اے جڑا جوڑ ہے اے مراد ہے۔ بہیا ملتقى عظم الفاخذ والساق، اور تحقیق احتمال ہے اس کے دخول کا بھی اور اس کے عدم کا بھی، سمجھائی نا جی؟ جسے دو قسم کی آگئی نا، لہذا احتیاط کس میں ہے؟ تو فتح کھولو، گل سمجھی؟ کیونکہ جنہوں داخل رکھیا تو قیامت نو پوچھ کو نہیں ہونی، تے جے باہر رکھیا تے جے کر سترے عورت وچ ہویا تے پوچھ ہونی ہے کہ نہیں؟ شاباش، فتح کھولو۔ اور امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت میں یہ ہے کہ صرف 100 آتان جو ہے نا وہ صرف عورت ہے، اور اسی طرح امام مالک سے بھی روایت ہے 100 آتان، کون؟ 100 آتن، اگلی شرمگاہ تے پچھلی شرمگاہ پہ جنہوں نے دیکھنا بہت پورا ہے، سمجھائیے؟ اس وقت نہ رکھا 100 آتان۔ انہاں دے نزدیک امام مالک رحمہ اللہ کو بھی روایت ہے تے امام احمد بن حنبل سے بھی کہ عورت صرف یہ 2 شرمگاہ ہیں، یہ 2 شرمگاہ صرف یہ عورت ہے جی، سمجھائی کہ نہیں؟ 100 آتان فقط، وقضا مالک۔ اور وعن ہو، اور امام مالک رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی ہے ان سرتا والرکبتا داخلتان، گل سمجھیا؟ یا غالباً امام مالک سے، میرے خیال ہے امام مالک سے، کہ ناف اور گھٹنے دونوں داخل ہیں، اور آپ سے یہ روایت بھی ہے کہ دونوں داخل نہیں ہیں، جیسا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا، ذکر کیا ہے سب مسئلے کو امام علامہ عینی رحمہ اللہ نے شرح بخاری میں، گل سمجھی کہ نہیں؟ پلے پئی ساڈے نزدیک ہن کیڑی شے ہے؟ ما تحت سورہ، لیکن کوئی بھی امام اعتراض نہ کرے، یہ تاں جے ناف بھی کجی ہوئے تو گوڈا بھی سارا کجیا ہوئے، کیونکہ بعض روایت ہے نا کہ دوویں داخل نے، پڑھے نہیں ہون تو بھی او کام کریدا جس وچ کسی امام دا بھی اعتراض نہ ہوئے، تو کی یہ ناف بھی کجی ہوئے تے عورت رجل سے وہ جگہ ہے ناف کے نیچے ہے، جو ناف کے نیچے ہے، رجل سے گھٹنے تک، سمجھیا؟ اور گھٹنا بھی عورت، گھٹنا بھی عورت ہے، ایسا بس جی۔ عورت رجل سے وہ جگہ جو ناف کے نیچے ہے، مرد سے گھٹنے تک، اور گھٹنا بھی عورت ہے۔ عورت رجل سے وہ جو نیچے ہے ناف کے، مرد سے گھٹنوں تک، اور گھٹنا بھی عورت ہے۔ چل بے لیکن العورت المذکورۃ انما ہی عورت من غیرہ لا من نفسہ، ھذا هو المختار۔ بس اور ایک اور مسئلہ جو بڑا اہم، کہ یہ جو عورت ہے اپنے سے بھی عورت ہے یا کہ غیر سے عورت ہے، سمجھ آئی؟ کہ نماز کے اندر اتنی جگہ کھلی ہوئی نہ ہو
کہ کسی کی نظر پڑے، یہ اپنے لیے بھی ضروری ہے یا کہ غیر کی نظر نہ پڑے؟ بات سمجھیا؟ یہ ذرا مسئلہ سمجھی، بڑا ضروری، بڑا لمبا مسئلہ تے بڑا اوکھا۔ لیکن عورت مذکورہ جڑی ہن پڑھی ہے، محض یہ عورت ہے مرد کے غیر سے، نہ کہ اپنی ذات سے، یہی مختار ہے۔ کتاب پہ یہ گل آئی، سمجھ آئی ہے؟ لیکن اگو شرح وضاحت آ رہی ہے پلے پئی۔ لیکن عورت مذکورہ، لیکن عورت مذکورہ محض وہ عورت ہے محض وہ عورت ہے اپنے غیر سے، اپنے غیر سے، نہ کہ اپنی ذات سے، نہ کہ اپنی ذات سے، یہی مختار ہے۔ یہی مختار ہے۔ لیکن عورت مذکورہ محض وہ عورت ہے اپنے غیر سے، نہ کہ اپنی ذات سے، اور یہی مختار ہے۔ لیکن عورت مذکورہ محض وہ عورت ہے اپنے غیر سے، نہ کہ اپنی ذات سے، یہی مذکور ہے، یہی مختار ہے۔ اگے بے وقد رویا وقد روی اربا پڑھا وقد روا محمد بن شجاع عن ابی حنیفہ و ابی یوسف نصا اے تصریح رحم رضی اللہ عنہم کہہ دینا رضی اللہ تعالی عنہما نصا اے تصریحا اگے قال اذا كان المصلي محلول الجيب فنظر يعني المصلي نفسه الى عورته اے عورت نفس نہیں ہے گا اے تاکید مسلی دی، چل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے اگے یعنی دا مفعول بے جی الى عورته اے عورت نفسه لا تفسد صلاته۔ تحقیق روایت کیا ہے محمد بن شجاع نے شیخین رضی اللہ عنہم سے نسن۔ نسن کا مطلب ہوتا ہے، دھیان کریں یہ ایک بڑی کم دی گل، جد بڑی اہم گل، یہ جو نسبت ہوتی ہے نا ائمہ کی طرف، تینوں بزرگوں کی طرف، اس کی دو صورتیں، ایک یہ ہے کہ واقعتاً انہوں نے فرمایا ہے، بات سمجھی؟ ایک یہ ہے کہ ان کا قانون یہ ہے، اس قانون کی روشنی میں یہ جواب بنتا ہے۔ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ ائمہ کا اس میں ائمہ نے یہ قوانین ہو نا، قوانین، تو قوانین کی روشنی میں جو قول بعد والوں نے کیا ہے، مسئلے اخذ کیے ہیں نئے، ان کی نسبت بھی ائمہ کی طرف کی ہے، بات سمجھیے؟ تو اس کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، یہ امام ابو یوسف صاحب کے نزدیک ہے۔ نزدیک کا مطلب ہے کہ ان کے قانون کی روشنی میں یہی جواب ہے، یعنی اگر ان سے پوچھا جاتا تو وہ اپنے قانون کی روشنی میں یہی جواب دیتے، کانچ پہیا۔ اور ایک ہوتا ہے کہ واقعتاً انہوں نے فرمایا، اس لیے یہاں کا نسن اے تصریحاً بالقول لا اخذم بطریق الاستدلال من مسئلۃ اخری۔ کل سمجھیا کہ بھی صراحتاً قول موجود ہے ان کا، نہ کہ دوسرے مسئلے سے اخذ کیا گیا کہ چونکہ ان کا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بھی اسی طرح ہے۔ کل سمجھیا؟ تو یوں بھی روایتیں ہوتی ہیں کہ یہ جو بزرگوں کی روایتیں ہیں نا، وہ کچھ تو وہ ہے نا جو ظاہر و روایت ہے، یعنی منقول ہے، تو بعد والے جو کہتے ہیں کہ یہ امام صاحب کے نزدیک ہے، تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، کیا یا تو یہ قانون کہ واقعتاً منقول ہے، یا ان کے جو قوانین ہیں ان کی روشنی میں یہ جواب ہے کہ اگر ان سے پوچھا جاتا تو چونکہ ان کا قانون یہ ہے لہذا یہ جواب ہوتا، لہذا یہ جواب ہوتا ہے۔ اس لیے اس کو بھی کہہ دیتا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک یہ ہے، امام صاحب کے نزدیک یہ ہے۔ دھیان کرو جی، تو انہوں نے روایت کی ہے شیخین کریمین رضی اللہ عنہم سے نسن، کیا قال، یہ روایت ہے کہ شیخین نے فرمایا ہے کہ جب ہو مسلی محلول الجیب، یعنی قمیض پائی ہے کیتا ہے لمی، تھلے چادر شادر کو نہیں بدی، کل سمجھا گی، لمی گوڈے تو تھلے تک قمیض پائی ہے، گریبان کھلا ہے، کیے گریبان کھلا ہے، تو محلول الجیب ہے، پس نظر کی یعنی مسلی نے خود اپنی عورت کی طرف، یعنی عورت نفس ہی، رکوع میں گیا تو ظاہر قمیض نیچے ہوئی تو نیچے اس کی نظر پڑی تو عرش نظر آ گئی، کل سمجھے؟ تو لا تفسد صلاتہ، شیخین فرماتے اس کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ تو اس سے کیا سمجھ آیا کہ یہ عورت غیر کی نظر سے ہے، نہیں ہے، کل سمجھیے؟ ایک روایت آ گئی، لیکن آج مسئلہ چلتا پہ، اور چلو جی، اور تحقیق روایت کی ہے محمد بن شجاع رحمہ اللہ نے، اور تحقیق روایت
محمد بن شجاع رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ سے، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ہے ابی حنیفہ بہت پیارے ہیں۔ نسن نسن کا معنی کیا ہے؟ تصریح ہم بالقول، فرمایا دونوں بزرگوں نے فرمایا دونوں بزرگوں نے جب ہو مسلی جب ہو مسلی محلول الجیب، محلول جیب گریبان تے محلول کھلا ہویا، بٹن کو نہیں لگے، سمجھ آندی پی؟ اے مطلب ہے جی۔ پس نظر کی بس نظر کی یعنی مسلی نے خود من کرنا، یعنی مسلی نے خود اپنی عورت کی طرف اپنی عورت کی طرف نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ یہ ان کو عام بندہ سنے اپنی عورت کی معنی سمجھے گا، بیوی مراد ہے، یہ نہیں مراد بھائی۔ اور تحقیق روایت کیا ہے امام محمد بن شجاع رحمہ اللہ نے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام یوسف رحمہ اللہ سے نسن فرمایا دونوں بزرگوں نے فرمایا دونوں بزرگوں نے کہ جب ہو مسلی محلول الجیب، یہ گریبان کھلا ہوا جی، پس نظر کرے یعنی مسلی خود اپنی شرمگاہ کی طرف تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ ایشا بس۔ اور تحقیق روایت کی ہے محمد بن شجاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسن فرمایا آپ دونوں بزرگوں نے جب ہو یعنی مسلی محلول الجیب، پس نظر کی اس نے یعنی مسلی نے خود اپنی عورت کی طرف تو نہیں فاسد ہوگی نماز اس کی۔ بعض المشائخ جعل ستر العورة من نفسه أيضا شرطا حتى شبہ قال شبہ 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 أي ذلك البعض إن كان المصلي حلول الجيب كثيف اللحية تجوز صلاته وإن كان خفیف اللحیہ خفيف اللحية حتى لو لا تغطی جیبہ لا تغطي جيبه حتى لو فرض أنه نظر في جيبه ورأى عورته فصلاته فاسدة بابی وبه أي بقول هذا البعض يفتى بعض المشايخ جفتا کہتے جفتی ہوتا خیر جو ہے پیا يفتي بعض المشايخ اے جڑے پچھلے لا تفسد الصلاۃ والنماز من کر لے کون کر لے، یہ وہ ہے کہ چلے ہیں اس پر قاضی خان اپنے فتاوا میں، فتاوا قاضی خان کا یہی فتویٰ ہے کیا کہ اس کی نماز نہیں فاسد ہوگی۔ اچھا۔ اور بعض مشائخ نے بنایا ہے ستر عورت من نفس ہی بھی، کہ یہ جس طرح غیروں سے ستر ہے نا اس کا ڈھکنا ضروری ہے، اپنے سے بھی اتنا ضروری ہے۔ ضروری ہے، سمجھ آئیے؟ بعض مشائخ نے بنایا ہے ستر عورت میں نفس ہی بھی شرط، پلے پہیے۔ اور یہ روایت ہے ہشام کی محمد سے، وہ محمد بن شجاع جو ہیں یہ ہشام کی روایت ہے، نہ امام محمد سے، یہ روایت ہے ہشام کی امام محمد رحمہ اللہ سے۔ حتیٰ کہ فرمایا ہے ان بعض مشائخ نے کہ اگر ہو مسلی محلول یا حلول الجیب کا لکھوئے گریبان کھلا ہوا ہے تو مسلی جو ہے نا وہ اس کی داڑھی گھنی ہے، اس طور پر گھنی ہے کہ اس کے گریبان کو وہ گھیرے ہوئے ہے پردے کے ساتھ، داڑھی گھنی ہے تو جس لئے سجدے میں رکوع میں جاندہ ہے نا تو وہ گریبان دے اگے آ جاندی تھلے نظر نہیں پیندی، اگر تو داڑھی ایک ہو جی گھنی ہے، گل سمجھیو تو تجوز و صلاۃ اس کی نماز جائز ہے، اس کی نماز جائز ہے۔ اور اگر ہے وہ بندہ خفیف اللحیہ، داڑھی پتلی ہے کہ نہیں ڈھانپتی اس کے گریبان کو، داڑھی ہوئے صحیح تو داڑھی اگر خفیف ہے کہ وہ اس کے گریبان کو نہیں ڈھکتی ڈھانپتی، حتیٰ کہ اگر فرض کی جائے یہ بات کہ نظر کرے وہ اپنے گریبان میں اور دیکھ لے گا اپنی شرمگاہ کو تو پس اس کی نماز فاسد ہے، اس کی نماز فاسد ہے۔ فاسد ہے۔ اگرچہ وہ نہ بھی دیکھے نا لیکن فرض کریں کہ اگر وہ رکوع میں جائے تو نیچے نظر کرے تو شرمگاہ نظر آ جاتی ہے تو یہ اپنے سے ستر نہیں ہے نا، لہذا نماز فاسد ہے، اگرچہ دیکھے نہ بھی لیکن نماز فاسد ہے۔ اور اسی کے ساتھ بعض کے قول کے ساتھ فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا اسی پر فتویٰ دیا۔ قال فی الخلاصہ، خلاصہ کے اندر یہ مسئلہ ہے
پس اگر نماز پڑھی مولوی قاسم نے ایک قمیص میں، اللہ اکبر، جس کا گریبان کھلا ہوا ہے، اگر ہے وہ قمیص اس حال کے ساتھ کہ واقعہ ہوتی ہے نظر مولوی قاسم کی اپنی عورت پر حالت رکوع کی حالت میں، تو نہیں جائز نماز اس کی، سمجھیا؟ اور وقضا، اور اسی طرح اگر ہو ایسی حالت کے ساتھ کہ واقعہ ہوتی ہے آنکھ اس کے غیر کی اس پر بغیر تکلف کے، یعنی جب رکوع میں جائے تو اگر کوئی دوسرا آدمی سامنے سے گزرے نظر کرے فوراً اس کو بھی نظر آ جائے، سارا محلہ بغیر تکلف کے، تو یہاں بھی یہی حکم ہے کیا کہ نماز اس کی سمجھیے۔ اگرچہ دیکھے نا بھی، یعنی اگر ایسی حالت کے ساتھ ہے کہ رکوع میں اگر نظر کرتا ہے تو شرمگاہ نظر آتی ہے ناف سے نیچے، تو قضا ذاکرہ ہشام ام محمد، سمجھیے۔ اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ ان عورتہ لیست بعورت فی حقہ فلا تفسد صلاتہ، یہ پوری جزی پھر نقل کیتی نے خلاصہ دے حوالے نال۔ علامہ حلبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں خلاصہ کے اندر جو یہ آیا ہے کہ پہلے قول امام محمد رحمہ اللہ کا پھر شیخین کا، یہ ترتیب فائدہ دیتی ہے خلاصہ کے مصنف کے اختیار کا واسطے اس چیز کے جس کو انہوں نے مقدم کیا ہے، کیونکہ خلاصہ والوں کا طریقہ یہ ہے، ویسے صاحب ہدایہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو قول بعد میں لاتے ہیں وہ مختار ہوتا ہے، خلاصہ کا طریقہ ہے جو قول مختار ہوتا ہے اس کو پہلے ذکر کرتے ہیں۔ یہ علامہ حلبی کی کتاب سے میں یہ بات سمجھ آ رہی ہے، یہ فرماتے بہن کی پڑھا کہ یہ ترتیب فائدہ دیتی ہے کہ صاحب خلاصہ کا اختیار پہلا مسئلہ ہے، بوجہ اس کے کہ مقدم کیا اس کو۔ بس علامہ حلبی فرماتے ہیں کہ دلیل بھی موافقت کرتی ہے اس پہلے قول کی، امام محمد صاحب کے قول کی۔ وہ دلیل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سطر واجب ہے بطور شرط للصلاۃ ذاتہا، سطر جو فرض ہے نا یہ دراصل نماز کی وجہ سے ہے۔ کس وجہ سے ہے؟ نماز کی وجہ سے ہے۔ لا لخوف رؤیت العورت فیہا، نہ بوجہ خوف دیکھنے شرمگاہ کے اس میں، اس خوف کے لیے نہیں، بلکہ سطر نماز کا حق ہے۔ کیا ہے؟ نماز کا حق ہے۔ لہذا وَإِذَا كَانَ بِحَالٍ لَوْ نَظَرَ لَرَآ مِنْ غَيْرِ تَكَلُّفٍ لَمْ يُوجَدْ الشَّرْطُ وَهُوَ سَطْرُ۔ تو صاحب علامہ حلبی کا بھی رجحان جو ہے نا وہ محسوس ہوتا ہے امام محمد صاحب کے قول کی طرف ہے، سمجھیے کہ دلیل بھی انہی کی تائید کرتی ہے کہ سطر جو ہے وہ کس لیے ہے؟ نماز کا حق صلاۃ ہے، حق صلاۃ۔ تو جب حق صلاۃ ہے تو اب اس میں اپنی نظر پڑے یا غیر کی پڑے، بات تو ایک ہی ہے، بات سمجھیے۔ شاباش۔ تو مطلب یہ اگرچہ فتویٰ شیخین دے کول تے یہ، لیکن انہاں دی تحقیق کو گل سمجھے آئیے کیا بلا کہ بھئی بہتر اے وے کہ بھئی اپنی نظر بھی نہ پوے، انج دا لباس پایا۔ اور بعض مشائخ نے بنایا ہے ستر عورت کو، بنایا ہے ستر عورت کو اپنی ذات سے بھی شرط، اپنی ذات سے بھی شرط۔ اور یہ روایت ہے ہشام کی امام محمد رحمہ اللہ سے، اور یہ روایت ہے ہشام کی امام محمد رحمہ اللہ سے، حتیٰ کہ فرمایا ہے بعض مشائخ نے، حتیٰ کہ فرمایا ہے بعض مشائخ نے، اگر ہے مصلی حلول الجیب، اگر ہے مصلی حلول الجیب، گنی داڑھی والا، گھنی داڑھی والا، تو جائز ہے نماز اس کی، تو جائز ہے نماز اس کی۔ ایک گنی نہ کہہ دے بھی او گربان نو تو کج لوے، نظر تھلے نہ جان دے وے، اے مراد ہے، گل سمجھیے، جائز نماز اس کی۔ اور اگر ہو مصلی، اور اگر ہو مصلی خفیف داڑھی والا، خفیف داڑھی والا، کہ نہ ڈھکے اس کے گریبان کو، کہ نہ ڈھکے اس کے گریبان کو، حتیٰ کہ اگر فرض کی جائے یہ بات حتیٰ کہ اگر فرض کی جائے یہ بات کہ
نظر کی اس نے اپنے گریبان میں کہ نظر کی اس نے اپنے گریبان میں اور دیکھا اس نے اپنی عورت کو اور دیکھا اس نے اپنی عورت کو بس اس کی نماز فاسد ہے بس اس کی نماز فاسد ہے اور اسی باز کے قول کے ساتھ اور اسی بات کے قول کے ساتھ فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے چل میں بچونگڑیا اور بعض مشائخ بنایا ہے انہوں نے ستر عورت اپنی ذات سے بھی شرط اور یہ روایت ہے شام کی امام محمد رحمہ اللہ سے یہاں تک کہ کہا ہے بعض نے اگر ہے مصلی حلول الجیب گھنی داڑھی والا تو جائز ہے نماز اس کی اور اگر ہے خفیف داڑھی والا کہ نہیں ڈھکتی اس کے گریبان کو یہاں تک کہ اگر فرض کی جائے یہ بات کہ نظر کرے وہ اپنے گریبان میں اور دیکھے وہ اپنی شرمگاہ کو تو پس نماز فاسد ہے اس کی اور اسی بعض کے قول کے ساتھ فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے اور بعض مشائخ نے بنایا ہے ستر عورت من نفسی ہی بھی بات اس کی اور اگر وہ خفیف داڑھی والا حتیٰ کہ نہیں ڈھانپتی داڑھی اس کے گریبان کو حتیٰ کہ تاکہ اگر فرض کیا جائے کہ نظر کرے اپنے گریبان نظر کی اس نے اپنے گریبان میں اور دیکھا اس نے اپنی شرمگاہ کو بس نماز اس کی فاسد ہے اور اسی قول کے ساتھ فتویٰ دیا ہے بعض مشائخ نے چل بچل نکل شبہ ٹائم کو نہیں جلدی کر بسم اللہ وَقَذَا لَوْ صَلَّى الْإِنسَانُ عُرْيَانًا فِي بَيْتٍ فِي لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ وَلَهُ ثَوْبٌ طَاهِرٌ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى اللُّبْسِ لَا تَجُوزُ صَلَاتُهُ بِالْإِجْمَاعِ سمجھیا یہ جو مسئلہ بھی آ رہا ہے نا یہ امام محمد صاحب کے قول کی تائید کرتا ہے مسئلہ کیا ہے اور اسی طرح اگر نماز پڑھی مولوی قاسم نے ننگے گھر کے اندر کوٹھے کے کمرے کے اندر اندھیری رات میں تے بجلی ویسے گئی مطلب کوک پنیرا رات ہوگئے کالی تے اندر بندہ نماز پڑھی تے چراغ شراغ بھی کچھ نہ ہوئے تو کچھ نظر آؤندی ہے ننگی نماز پڑھی اور حالانکہ قاسم کے لیے کپڑا پاک ہے اور قاسم قادر ہے کپڑا پہننے پر لیکن پھر اس نے کس طرح نماز پڑھی حالانکہ نظر تھا نہیں آتی کوئی شے نہیں آ رہی کیا آ رہی ہے نہیں آ رہی تو حکم یہ ہے کہ نہیں جائز نماز قاسم کی بالاجماع اب سنیں بلاؤ کانا اگر ہوتا وجوب ستر رویت العورت فی الصلاۃ کے خوف کے لیے بے ستر اس لیے ڈھکنا اس لیے فرض ہے تاکہ نماز کے اندر شرمگاہ نظر نہ آ جائے اگر اس وجہ سے ستر ہوتا اگر اس وجہ سے ستر ہوتا تو البتہ جائز ہوتی نماز اس صورت میں اور اس کی مثل میں کہ نہ ہوتی کیونکہ ان تو کوئی شے نظر نہیں آ رہی نظر نہیں آ رہی بس معلوم ہوگی یہ بات کہ واجب ہونا اور وجوب ستر لصلاۃ نفس ہاں ہے جی یہ گل سمجھیا یہ جو وجوب ستر ہے کس کے لیے نماز کے لیے اس لیے نہیں کہ نظر پڑے بلکہ کس لیے ہے نماز کے لیے ہے تعظیماً للمناجی فیہا بھی ٹھیک ہے تے مناجا اللہ تعالیٰ مناجا ہے تے اسی مناجی سمجھائیے اللہ تعالیٰ سے مناجات کی جا رہی ہے اور ہم مناجات کرنے والے ہیں واسطے تعظیم مناجی کے فیہا المقام بین یدیہ سبحانہ و تعالی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہے تو اس مقام کی تعظیم یہ ہے کہ بندے کے اوپر کپڑے ہونے چاہیے بات سمجھی کہ نہیں اور وذالک اور یہ بات کیڑی کہ بھئی یہ نماز دا حق کے کپڑے یہ نماز دا حق کے اس لیے کہ آیت متقدمہ جڑی پیچھے گزری ہو خذو زینتکم آیت متقدمہ ذکر کیا اس نے مطلقہ نہ کہ مقیدہ پس شامل ہے جمیع نمازوں کو جس مکان میں جس زمانے میں بھی ہو سمجھی کہ نہیں لیکن کہا گیا ہے کہ آیت ظنیت الدلالت ہے پیچھے پڑھا ہے جی یاد ہے نا کہ وہ منع کیا توجیہ کر کے جی اسی لیے ستر ثابت ہے اس کے ساتھ طواف میں واجب نہ کہ فرض کما تقدمہ گل ختم ہوگی اور نماز کے اندر کیوں ستر فرض ہے یہ بالاجماع ہے اور نہیں اجماع ولا اجماع فیما نہیں اجماع اس صورت میں
جبکہ ہو مسلی وہ مسلی کہ اس حیثیت کے ساتھ کہ اگر نظر کرے بلا تکلف تو دیکھ لے اپنی شرمگاہ کو. اس میں اجماع کوئی نہیں ہے. اس میں اجماع کوئی نہیں ہے کیا کہ اگر وہ اپنی شرمگاہ کی طرف دیکھے تو دیکھ نماز فاسد ہو جائے گی. اس پر اجماع نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دو بزرگوں سے روایت آ چکی ہے کہ اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی. نہیں گل سمجھی؟ اب اس پر اجماع تو نہ ہوا. کس پر؟ کہ اپنی شرمگاہ دیکھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. اجماع تو تب ہوتا جب سارے اکٹھے ہوتے. جبکہ دو بزرگ جو بڑے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ نماز فاسد نہیں ہوتی. نہیں ہوتی. گل سمجھیا؟ ہو واللہ جی ولا اجماع انا ابی حنیفہ و ابی یوسف. لہذا علامہ فرماتے ہیں علامہ جیڑی گل پلے بننی جی علامہ حلبی فرماتے ہیں بس وہ شے کہ مناسب ہے یہ کہ ہو حکم اس صورت مذکورہ میں کہ اگر گریبان کھلا ہے تو اس حیثیت نال ہے بھی تھلے کدے نظر کرے تو شرمگاہ نظر آ سکتی ہے. اس اتنے اسی وقت تو بعد جڑا حکم لاواں گے نا وہ لا سکتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کہ یہ نماز مکروہ ہو جاوے گی تو فاسد نہیں ہوے گی. کیوں؟ ترک واجب پایا گیا. کیا پایا گیا؟ نہ کہ ترک فرض پایا گیا. اور قول امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا روایت مذکورہ میں کہ نماز فاسد نہیں ہوتی یہ کراہت کے منافی نہیں ہے. سمجھائیے؟ کراہت کے شیخین کے قول کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب شرمگاہ کو دیکھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. نماز فاسد نہیں ہوتی لہذا فاسد نہ ہو لیکن کراہت ہو. یہ جمع ہو سکتے ہیں. یہ جمع ہو سکتے ہیں. فکان ھذا ھو المختار واللہ اعلم. اے گل کہوں جی کیڑی کہ اپنی شرمگاہ دیکھنے نال نماز فاسد نہیں ہوتی بلکہ مکروہ ہوتی. واجب کا ترک ہے. سمجھ آئی؟ تو مکروہ تحریمی چونکہ واجب کا ترک ہے تو مکروہ تحریمی ہے جی تو مکروہ ہے. گل سمجھیے لیکن فاسد نہیں ہوئی. اور اسی طرح اگر نماز پڑھی انسان نے ننگے اسی طرح اگر نماز پڑھی انسان نے ننگے چلو جی کمرے میں بیت دمانہ کھلی ویلی نہیں اندر کمرے وچ اندھیری رات میں اور حالانکہ اس کے لیے کپڑا پاک ہے اور وہ قادر ہے پہننے پر یعنی کپڑا پاک ہی کوئی نہیں ننگیا پڑھنے کی اجازت ہے یا کپڑا پاک تے ہے تے اے اینا بڈھا ہے کہ اے آپ تو ٹر کے جا نہیں سکتا یا ابا جے تو اور بندہ کول کونے جڑا لیا کے دے جی تے پھر بھی جائز ہے ننگیا. سمجھے گل؟ اے ساری شرطاں ہون نال تو نہیں جائز نماز اس کی بل اجماع نماز اس کی بل اجماع جی. اور اسی طرح اگر نماز پڑھی انسان نے ننگے کمرے میں اندھیری رات میں حالانکہ اس کے لیے پاک کپڑے ہیں اور وہ کپڑا ہے یار پاک کپڑا ہے کیونکہ ساری مصیبت دور چ کپڑے لفظ ہے نا. کپڑا دا لفظ بولنے کا ڈر لگتا ہے. کپڑا ایک جوڑا کی ہوا جی کٹھے 10 ہون کے جی اور وہ قادر ہے پہننے پر تو نہیں جائز نماز اس کی بل اجماع. اور اسی طرح اگر نماز پڑھی انسان نے ننگے کمرے میں اندھیری رات میں اور اس کے لیے کپڑا ہے طاہر اور وہ قادر ہے اس کے پہننے پر تو نہیں جائز نماز اس کی بالاجماع. شاباش جی. اگے وبدن المرأة الحرة كلها عورة کلوہا کس کی تاکید ہے؟ بدن کی. شاباش. الا وجهها وكفيها فإنها ليس بعورة بالاجماع وإلا قدميها أيضا فإنهما ليس بعورة ولكن في القدمين اختلاف المشائخ. چلو جی دھیان کرو سنو بڑے اہم مسئلے بڑے اوکھے مسئلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور بدن عورت حرہ کا تنگے میں گل سمجھائیے اینو سمجھیا بے کتاب وچ اکھاں نال پڑھیا تے کی مسئلہ ہے اونوں پلے بدا جی مہربانی کیتی جی. بدن چونکہ لونڈیاں بھی ہوتی ہیں ان کا سطر اور ہے وہ آگے آ رہا ہے. یہ جو ہماری عورتیں ہیں اور بدن عورت حرہ کا سارے کا سارا عورت ہے. حرہ عورت کا سارا بدن کیا ہے؟ عورت ہے. مرد حرہ کا کل سمجھیا. آگے آ رہا ہے مگر اس کا چہرہ اس کی دونوں ہتھیلیاں اور مگر اس کے دونوں قدم اور قدموں میں اختلاف بھی ہے وہ تفصیل آ رہی ہے. پلے پہیا لو اے گٹ تو ہاتھ اے منہ جڑا دھون والا دو تے گٹیاں تو تھلے پیر
ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰਤ ਵਾਸਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਢੱਕਣਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਲਮਕੇ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਾਤ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਢੱਕਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਵਜ਼ਾਤ ਸਰਦਸ। ਇਹ ਸਮਝੋ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ فرض ہے ਕਿੰਦੇ ਵਿੱਚ? نماز۔ اگوں مسئلہ آ جائے گا کہ جتنا سطر ہے، جتنا ڈھکنا فرض ہے، اس میں سے کوئی عضو چوتھائی کھل جائے رکن کی مقدار تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اگر عورت نماز پڑھتی پی تو عموماً بیماری عورتوں نے باہم چھوٹیاں رکھی ہوئی کمیزاں دیاں جی، تو تھلے رکوع چ گئی ہے تو چنی چھوٹی ہے تو کمیز چڑھ کے اتنے آ گئی تو اینی باہ ننگی ہو گئی، چار چپے نے سارے، تو کی ہوگی نماز ہوں؟ جس نے رکوع نے پورا کیتا ہے تو باہ نہیں ننگی رہی ہے۔ یہ تاں جے وڈی چادر اتنے ہوئے ہاتھ وچ لکے ہون، رکوع وچ بھی سجدے وچ بھی، تاں یہ کام ہو سکتا ہے جی۔ تو سارا بدن پلے پئی ہے۔ اب اس پر دلیل سمجھے کہ سارا بدن کیوں اس کا عورت ہے؟ باوجہ اس حدیث کے جس کو ذکر کیا امام ترمذی نے باب الرداء میں جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور آپ روایت کرتے ہیں جانے کائنات آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ عورۃ۔ کیا فرمایا؟ المرأۃ عورۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا حمل کیا ہے المرد پر، بے عورت ساری کی ساری، نہ مرد ساری کی ساری عورت ہے۔ عورت ہے۔ عربی عورت کا معنی ہے وہ جگہ جنہیں کڈنا فرض ہے جی، مرد یا عورت دی، سمجھ آئی ہے؟ تو فرمایا کہ المرأۃ عورت، سمجھ آ گئے؟ حمل کیتا ہے سونے کی کہ عورت مرد عورت ہے، مرد عورت ہے کی مطلب ہے ساری ساری کی ہے، عورت ہے، ساری عورت ہے۔ کل سمجھ آ گئی؟ اے حدیث۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس جب نکلتی ہے عورت تو استقبال کرتا ہے استشرافا، سامنے آنا، تو استشراف کرتا ہے عورت کا شیطان، وہ اگوں چپتا ہے، آہو جی۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حسن صحیح غریب، اور اجماع منعقد ہے اس پر، کل سمجھیا، اس پر اجماع بھی منعقد ہے کہ حرہ ساری کی ساری عورت ہے، سوائے تین جگہوں کی۔ متن میں آیا کلوہا، نظر آ رہے؟ کلوہا تاکید ہے بدن کی، کس کی؟ بدن کی، سمجھی کہ نہیں؟ کلوہا کیا ہے؟ تاکید ہے بدن کی۔ سوال ہے کہ بدن مذکر ہے تو کلو ہو ہونا چاہیے تھا، کلو ہا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس کا جواب دیا ہے کہ ضمیر انسا، نہ بھی مسئلہ نہ بھی مؤنث کی ضمیر لائی گئی ہے باوجہ حاصل کرنے لفظ بدن کے تانیث کو بسبب اضافت کے طرف مرأت کے بدن المرأت، جیسا کہ عربی میں یہ لفظ بولتے ہیں شارقت صدر القنات من الدم، حالانکہ صدر مذکر ہے تو فاعل شارقہ کا ہے شارقت، اس لیے کہ صدر مضاف ہے مؤنث قنات کی طرف۔ علامہ البی فرماتے ہیں واہ ہوا کثیر نے یہ بوندا رہتا ہے، ایک تو نہ بھی فائدہ مسئلہ آ گیا کہنا بڑا کہ مضاف مذکر ہے، مضاف لے مؤنث ہے، تو اس مضاف لے کی وجہ سے مضاف پر بھی تانیث والے حکم جاری ہو جاتے ہیں، ضمیر مؤنث کی لٹا دینا۔ وہ کھانے چ پئی کو نہیں جی، آئی گل سمجھ؟ اے تک بطور فائدہ نہ گل وچ نقل کر دیتی، تے یہ بھی اکثر ہوندا رہندا ہے، اے اکثر ہوتا رہتا ہے بھی مضاف لے مؤنث ہو تو مضاف جو ہے اس کی طرف ضمیر مؤنث کی لٹا دیتے ہیں، اس اعتبار سے کہ اس نے بھی گویا تانیث حاصل کر لیا کس سے؟ مضاف الیہ سے۔ یہ شدت اتصال ہے نا کہ مضاف جڑا مضاف کو بہت سارے فائد حاصل کر لینا۔ گل مک گئی، ساری مرد ساری جو ہے نا عورت ہے مگر اس کا چہرہ اور اس کی دونوں ہتھیلیاں، دونوں کف اے ہوندا ہے جو گٹھ تو اگے جڑا ہاتھ ہے سارا یہ کف ہے۔ فإنہما کدھر گیا جی؟ فإنہا پس بے شک یہ چہرہ اور ہتھیلیاں، یہ فإنہما پس یہ دونوں لیس یا فإنہا کل ہو گئے نا جی، دو ہاتھ جمع ہو گئے تام سے فإنہا لیسا بعورتن، یہ دونوں عورت نہیں ہے بالاجماع۔ نماز کے حق میں،
نہ نماز کے حق میں عورت ہے، نہ اجنبی کے نظر کرنے کے حق میں یہ عورت ہے. کون؟ چہرہ بھی، چہرہ بھی اور ہتھیلیاں بھی. حتیٰ کہ مباح ہے نظر کرنی مرد کی عورت کے چہرے کی، اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف اور اس کی ہتھیلیوں کی طرف، جب کہ بغیر شہوت کے ہو. یہ ساتھ قید ہے. کل سمجھیے اے وہ مسئلہ شروع ہو گیا ہے کہ یہ اج تک یہ پھڈا ہے کہ شرن عورت کا چہرے کا تو پردہ ہی نہیں ہے. یہ وکیلاں دے رولا سنتے پہ. تو جب پردہ نہیں ہے تو یہ کیا کہتے ہو کہ اس پر جو ہے نا جی چہرہ ننگا نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو جی. ان کا پردے پہ ہونا جی. اس طرح مسئلہ لمبا چلتا ہے، ذرا دھیان نال پڑھا جائے، مہربانی فرمایا جائے جی. نہ پڑھا ہوا صحیح کر کے تو پھر بندہ اگلی زندگی جو مرضی پہ کرے. ہن تک یہ گل پڑھیے کہ اجنبیہ عورت کے چہرے کی طرف، اس کی ہتھیلیوں کی طرف نظر کرنی مباح ہے جبکہ شہوت کا اذا کانا بغیر شہوت. گل سمجھیے، گل مک گئی. اور مگر دونوں قدم اس کے بھی، کیونکہ وہ بھی نہیں ہے عورت. یہ مسئلہ مک گیا. یہ مسئلہ کانج پئی. لیکن قدمین میں مشائخ کا اختلاف ہے. قدمین میں مشائخ کا اختلاف ہے. ادھر دھیان کرے پہ بے قدمین عورت میں داخل ہیں کہ نہیں. اصل اس مسئلے میں قول ہے اللہ تعالیٰ کا ولا یبدینا زینتہن الا ما ظہر، اور نہ ظاہر کریں عورتیں اپنی زینت کو مگر وہ جو خود ظاہر ہو. یہاں زینت سے مراد خود زینت نہیں بلکہ محل زینت ہے، کیونکہ زینت کا ظاہر کرنا بغیر محل کے حرج نہیں. اس میں عورت بھی شیشیاں کریم دیا چک کے باہر کن تے رکھ دے تو گناہ ہے. اپنے سارے سرخی پاؤڈر رکھ باہر چوک چ رکھ آئے، سمجھا دی بھی. تو زینت کا ظاہر کرنا منع نہیں ہے. حال بول کر مراد محل ہے، یعنی محل زینت. گل سمجھیا؟ ایسا بس کہ بھئی مراد محل زینت ہے، کیونکہ خود زینت کا ظاہر کرنا محل کے بغیر اس میں تو حرج ہی نہیں ہے. اور مفسرون نے اجماع کیا اس بات پر کہ مراد ما ظہارا سے کیا ہے؟ چہرہ ہے. وہ چہرہ جو کہ سرمے کا محل ہے. سرما کتنے پائدہ ہے؟ اور ہاتھ ہے وہ ہاتھ جو کہ انگوٹھی کا محل ہے. یعنی نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو مگر وہ جو ظاہر ہو جائے. کل سمجھی کہ نہیں؟ تو یہ جو ہے نا وہ جو ظاہر ہو جائے الا ما ظہر مستثنا ہے. لہذا چہرہ اور ہاتھ جو ہے یہ داخل نہیں عورت میں. اور بہرحال قدم، پس وہ قدم محل زینت باطنہ ہے اور وہ خلخال ہے. اور جو پیراں چانجر پاندیاں نے یہ وہ ہے، وہ گٹے تو اتنے ہوندی ہے، تھلے نہیں ہوندی. گل سمجھیا؟ تے اون دے اوتے کپڑا ہوندا ہے. تو پس وہ جو ہے نا وہ محل زینت ہے قدم، لیکن کیڑی زینت ہے؟ باطنہ. باطنہ مطلب وہ چانجر ہوندی تو اتنے ہوندی ہے جی. وہو الخلخال بے دلیل قولہ تعالی. کیوں؟ اس پر کیا دلیل ہے کہ وہ مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اور نہ ماریں وہ زور سے اپنے پاؤں تاکہ معلوم ہو جائے وہ چیز جو چھپائی ہوئی ہے انہوں نے اپنی زینت سے. وہ کیڑی شے چھپی ہوئی جڑی چادر پائی پیراں وچ، زور نہ مارے گی تو چھن چھن دی آواز آوے گی نا، تو لہذا بھی انج نہ کرے. گل سمجھیو؟ بس یہ دلیل ہے اس بندے کی جس نے ترجیح دی ہے ہونا ان دونوں کا عورت. کن کا؟ قدموں کا. بھی قدمیں بھی کیا ہے؟ عورت میں داخل ہے. گل سمجھی؟ گل ختم ہو گئی. اگوں وزوکرا کو وضاحت آ رہی ساری جب مسئلہ بچ پھسیا ہے. اچھا جی خیر، اجی بھی عورت کا منہ جڑا چہرہ یہ پردہ ہے کہ نہیں، یہ بھی مسئلہ جو وچکار کھڑا ہے آگے ساری تفصیل. چلو منع کر کتوں. اور بدن حرہ کا سارے کا سارا عورت ہے مگر اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں اور مگر اس کے دونوں قدم. یہ گل مک گئی. اور لیکن قدمین میں مشائخ کا اختلاف ہے. اور بدن حرہ عورت کا سارے کا سارا عورت ہے
مگر اس کا چہرہ اور اس کی ہتھیلیاں اور مگر اس کے قدم، لیکن قدمین میں مشائخ کا اختلاف ہے۔ اور بدن مرأت حرہ کا سارے کا سارا عورت ہے، مگر اس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ اور مگر اس کے دونوں قدم، اور لیکن قدمین میں اختلاف ہے مشائخ کا۔ آگے بے وذکر فی المحیط ان الاصح انہما لیسا بعورت۔ بس ذکر کیا گیا محیط میں اصح یہ ہے کہ قدمین عورت نہیں ہے، قدمین عورت نہیں ہے۔ گٹیاں کوڑ تھلے نماز وچ پہلے پوندی پہ قال فی الکافی، کافی کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ استثناء ان اعضاء کی، اے تین کیڑے، چہرہ، ہتھیلیاں تے قدمین، باوجہ ابتلاء کے ہے ان کے زہر کرنے کے ساتھ، فإنہا کیونکہ ضروری، فإنہا کیونکہ لا تاجد بدن نہیں پائے گا تو چارہ اشیاء کی مزاولت سے۔ کافی میں یہ ہے کہ ان اعضاء کی جو استثناء کی گئی ہے وہ بوجہ ازمائش کے ہے ان کے زہر کرنے کے ساتھ، کیونکہ یہ تین جگہ ایسی ہیں کہ ان کے زہر کے بغیر چارہ نہیں چلتا۔ وامن الحاجات الی کشف، اچھا جی پاؤں سے چلنا ہے، ہاتھوں سے کام کرنا ہے، بات سمجھیا، اور حاجت چہرہ کھولنے کی حاجت سے ہے، خاص کر کے گواہی دینے کے وقت، یا جب عورت نے کسی کے خلاف مقدمہ کرنا ہو تب پتہ چلے کون عورت ہے، اور نکاح کرنے کے وقت چہرہ پتہ چلے کون سی عورت ہے، تو اس وقت اس کا چہرے کا ننگا ہونا ضروری ہے، اور مجبور ہوتی ہے چلنے کی طرف راستوں میں، اور زہر ہونا اس کے قدموں کا، خصوصاً وہ عورتیں جو فقیرات ہیں من ہننا، جنہیں کو جتیاں ہی کونی، جراباں ہی کونی، تو وہ تو ننگے پیر ہون گیا کہ نہیں ہون گیا۔ یہ مسئلہ ہونا میرا غریباں دا بکھرا تو نہیں ہونا، مسئلہ تے کی ہے کھانے چ پئی ہو۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ تَعَالَى إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اے إِلَّا مَا جَارَتِ الْعَادَةُ وَالْجِبِلَّةُ عَلَى ظُهُورِهِ انتہا۔ یہ تو کی سمجھ آئی؟ کافی کی عبارت یہ ہے کہ یہ تین جگہ جو ہے یہاں مجبوری ہے، سمجھیا، کہ پاؤں سے چلنا ہوتا ہے، خاص کر کے غریب عورتیں، اور چہرہ جو ہے وہ بھی بعض مقام پر کھولنا پڑتا ہے، بات سمجھیا، تو اس لیے یہ عورت میں داخل نہیں ہے، یہ عورت میں داخل نہیں ہے۔ فصالہ کا انتہا، علامہ حلبی فرماتے ہیں پس چلے ہیں تعلیل میں مسلک ضرورت کا، کہ یہ ضرورت ہے اس لیے مستثنیٰ کی ہے، کہ کافی کی جو عبارت ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان تینوں میں ضرورت ہے، اس وجہ سے استثناء کیا ہے۔ واہ ہوا ظاہر، اور یہی ظاہر ہے، اور آیت نہیں منافی اس کے، اس لیے کہ محل خلخال قدم نہیں ہے بلکہ پنڈلی ہے، اس لیے کہ نہیں ہوتی وہ خلخال مگر ٹخنوں کے اوپر ہوتی ہے، اور کلام تو قدم میں چل رہی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے قدم ننگا کرنا ہے کہ نہیں جی، تو محض منافی ہے اس کے وہ حدیث جس کو روایت کیا ابو داود نے مرسلن آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جاریہ، لونڈی نہیں مراد، لڑکی مراد ہے، لڑکی جب بالغ ہو جائے، عادت جب بالغ ہو جائے تو نئی صلاحیت رکھتی یہ کہ دیکھا جائے اس کی طرف مگر اس کا چہرہ اور اس کے دونوں ہاتھ جوڑوں تک، چل سمجھیے۔ آپ اس بارے میں یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ حدیث چونکہ حدیث خبر واحد ہے، قطعی نہیں ہے، لہذا فرضیت پر دلالت نہیں کرتی، پس حمل کیا جائے گا نظر کی کراہت پر، نہ کہ ستر فی الصلاۃ کی فرضیت پر، سمجھیو۔ اجے مسئلہ کہ چلتا پہ ہوندہ پہ جی، تو خلاصہ کیا نکلا کہ قدموں میں اختلاف ہے، قدموں میں اختلاف ہے، کیونکہ اس میں جنا، لیکن بے اصح کیا ہے کہ عورت نہیں ہے، کیونکہ عورت کے لیے مجبوری اس سے چلنا ہے، اس سے چلنا ہے، اور چہرہ بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے، اور ہاتھوں سے کام کرنا ہے، یہ مجبوری۔ اور ذکر کیا گیا محیط میں، اور ذکر کیا گیا محیط میں یہ ذکر کیے گئے کہ اصح یہ ہے کہ دونوں نہیں ہے عورت، نہیں ہے عورت، شاباش شاباش۔ اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں کہ اصا یہ بات ہے کہ نہیں ہے دونوں عورت، اور ذکر کیا گیا ہے محیط میں یہ کہ اصح یہ ہے کہ دونوں نہیں، یہ ہے کہ نہیں ہے دونوں عورت۔ شابہ بے وقال، وقال
وقال في الخاقانية الصحيح أن انکشاف ربع القدم يمنع جواز الصلاة. بس. اور فرمایا ہے خاقانیہ میں، یہ تو پیچھے آ گیا نا، اب اگلا مسئلہ صحیح یہ ہے کہ قدم کے چوتھے حصے کا ننگا ہو جانا مانے ہے جواز صلاۃ کو، جیسا کہ باقی اعضاء کا وہ اعضاء جو کہ عورت ہے. اب یہاں یہ مسئلہ لکھا ہوا قدم کا چوتھا حصہ اگر کیا ہو جائے، کھل جائے تو نماز کو مانے. بفل اختیار، اور اختیار کے اندر یہ جزئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ قدم عورت نہیں ہے نماز میں اور عورت ہے خارج صلاۃ میں. اے نبی جزئی آ گئی کہ قدم نماز میں عورت نہیں ہے اور خارج صلاۃ میں عورت ہے. انتہا. صاحب ہدایہ کا مختار اور کافی کا مختار وہ جو محیط میں ہے، اور وقت تقدم دلیل علیہ. بہرحال ہتھیلیوں کا پشت کنڈ، ایک ہے باطن ایک ہے ہتھیلی، اس میں پھر اختلاف ہو گئے. بہرحال ہتھیلیوں کی پشت بس کہا ہے شیخ کمال الدین بن حمام نے قولہ الا وجہہا وکفیہا، یہ نص ہے اس بات پر کہ ہتھیلی کی پشت عورت ہے، بناءً علی دفع ما قیل، کہ کف شامل ہے یتناول ظاہرہ ہو، لیکن حق یہ ہے کہ متبادر عدم دخول ظاہر ہے. ومن تعمل قول القائل الکف یتناول ظاہرہ اغناہ عن توجیہ دفع، کیونکہ جب اضافت کرے ظاہر کے آخر چلے. انتہا. انہوں نے کہا کہ یہ نا اب اصل میں علامہ ابن حمام کہتے ہیں کہ ہتھیلی کی پشت جو ہے نا اس کو دخل نہیں ہے، کام تو ادھر سے کرنا ہے، لہذا یہ تو عورت میں داخل نہیں ہے لیکن پشت داخل ہونی چاہیے. علامہ اور انتہا کے بعد علامہ علوی فرماتے ہیں یار یہ مغلطہ ہے، یہ گل سمجھ نہیں ہوتی، کیونکہ جب کہہ دیا کہ کف جو ہے وہ داخل نہیں ہے سطر میں، تب کف سے پورا مراد ہے نا، خاص کا باطن ہو خاص کا ظاہر ہو جی، کیونکہ اضافت الشیء الی لفظ لا یقتضی عدم دخول فیہ، وگرنہ البتہ تقاضا کرے گا اضافت الراس الی زید عدم دخول راس فی مسمى زید، کہ راس ہو زید، اس کا مطلب ہوگا بھی سر زید تو خارج ہے جی. کل سمجھیے حالانکہ یہ غلط ہے جی. کما یقال ظاہر الکف کذالک یقال باطن الکف فدفعہ مدفون. اور دلیل متقدم من الکافی دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ نہ ظاہرہ ایزن لیس بعورت، کیونکہ ضرورت ہاتھوں کے ظاہر کرنے میں اشد ہے. اور اسی طرح آیت بھی دلالت کرتی ہے کیونکہ مراد زینت سے نظر کرنا ہے ہاتھ کی طرف، اور وہ انگوٹھی ہے، اور وہ نہیں مختص باطن کف کے ساتھ بلکہ زینت اس کی ظاہر میں ہوتی، ظاہر میں اظہر ہے، کیونکہ وہی نگینے اور نقش کی جگہ ہے وہ تو اوپر ہوتی ہے. اور اسی طرح حدیث حضرت ابو داؤد کی جو مذکور پیچھے دلالت کرتی ہے اس پر، کیونکہ ذکر کیا گیا ید کا مفصل تک، فکان ھذا هو الاصح بین کان غیر ظاہر روایہ، اگرچہ غیر ظاہر روایہ ہے لیکن صح یہی ہے کہ ہتھیلی کف جوڑ سے اوپر سارا جو ہے نا وہ داخل نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف باطن جو ہے وہ عورت نہیں اور ظاہر اس کا، اس پر عمل نہیں ہو سکتا. ذکر فی مختلفات قاضی خان حیث قال ظاہر الکف و باطنہ لیسا بعورتین الی الرسغ وفی ظاہر روایت ظاہرہ عورت، کہ علامہ قاضی خان نے فرمایا کہ کف کا باطن ظاہر دونوں عورت نہیں ہے گھٹ تک، اگرچہ ظاہر روایہ میں یہ ہے کہ اس کا ظاہر جو ہے نا وہ کیا ہے عورت ہے، لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکتا. کہ ہو سکتا ہے نہیں، اتنے پاسوں ہاتھ کجا ہوئے تھلے پاسوں ننگا ہوئے کیویں ہوئے گا جی. انتہا. یہ عبارت قاضی خان سے دلالت کرتی ہے بھی کہ الاختیار انہما لیسا بعورت لمن تعمل، یہ دونوں عورت نہیں ہے، یہ دونوں عورت نہیں. تو کھانے چپئی کہ کوئی نہ، قدموں میں بھی اختلاف ہے اور کف کے اندر بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ ظاہر روایہ یہ ہے کہ اوپر جو ہے وہ کیا ہے پردہ ہے، نیچے پردہ نہیں ہے، لیکن راجح قول یہی ہے جس پر کیونکہ عمل کرنا مشکل ہے وہ کیا ہے کہ یہ گھٹ سے نیچے سارا ہاتھ جو ہے عورت نہیں ہے، عورت نہیں ہے. چہرہ بھی عورت نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے پاؤں بھی عورت نہیں ہے. یہ داخل نہیں ہے نماز کے اندر.
اور فرمایا خاقانیہ میں، اور فرمایا ہے خاقانیہ میں یہ ہے صحیح یہ ہے قدم کی چوتھائی کا انکشاف مانے ہے جواز صلاۃ کو، قدم کی چوتھائی کا انکشاف مانے ہے نماز کو، جی اور فرمایا خاقانیہ میں صحیح یہ ہے کہ قدم کی چوتھائی کا انکشاف مانے ہے نماز کو، اور فرمایا ہے خاقانیہ میں صحیح یہ ہے کہ قدم کے چوتھائی کا انکشاف مانے ہے صلاۃ کو، جی وزراعها عورت کا بطنها فی ظاہر روایتی، مسئلہ جی، اور اس کی دونوں کلائیاں، لو اے جوڑ تو پشا ارکاں تک، اے ذراع ہے ایک ہی ہے، ذراع اے دو کلائیاں، اور عورت کی دونوں کلائیاں عورت ہیں جیسے اس کا بطن عورت ہے، یہ پیٹ کی طرح ہے، بات سمجھیے؟ ظاہر روایہ میں ہمارے تینوں اصحاب سے، اچھا جی، اور روایت کی گئی ہے غیر ظاہر الروایہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے بھی کہ انہ روی عن ابی حنیفہ ان ذراعها لیسا بعورت، یہ غیر ظاہر روایہ ہے کہ کلائیاں عورت نہیں ہے، اور اختیار میں یہ ہے انہوں نے فرمایا کہ اگر ننگی ہوگی عورت کی دونوں کلائیاں تو جائز ہے نماز اس کی، اس لیے کہ یہ کلائیاں زینت ظاہرہ سے ہیں، وہ زینت ظاہرہ کیا ہے؟ وہ کنگن ہے، تو قرآن پاک میں آتا ہے الا ما ظہر، اور محتاجی ہے کلائیوں کے ننگے کرنے کی طرف خدمت کے لیے، اور سطر اس کا افضل ہے انتہا، وصححا بعضهم انه عورت فی الصلاۃ لا خارجہ، اور بعض نے جو توجیہ کیا دونوں روایتوں کی، نماز کے اندر کیا ہیں؟ عورت ہے، اور نماز کے بعد عورت نہیں ہے، عورت گل سمجھیے؟ یہ کر دی گل پچل دی کر دی، اے مطلب ہے کہ بعض عورت نماز میں ہے لیکن خارج میں نہیں، اوکے بات پڑھی ہے پڑھنا، ولیکن القول الاول هو الصحیح، بس لیکن قول اول اور مظاہر الروایہ ہے وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے کہ کلائیاں کلائیاں جو ہے وہ عورت ہے، کیونکہ نہیں ضرورت ان کے ننگے کرنے میں، اور ہونا کنگنوں کا زینت ظاہرہ سے مال نزاع ہے، بلکہ ہوا زینت ظاہرہ سے مراد وہ ید ہے، یعنی انگوٹھی مراد ہے، جس طرح کہ خلخال پاؤں کے لیے، اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ وہ خلخال جو ہے وہ باطنہ سے ہے، آیت کے ساتھ ثابت ہے، اور احتیاجی کشفہا، یہ کلائیوں کو کھولنے کی طرف خدمت کے لیے وہ ماذ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے اہل کے سامنے ہوتی ہے غالباً، نہ کہ اجانب کے درمیان ہوتی ہے، جی گل سمجھیے بھی جڑا کلائی نال خدمت کرنی ہے نا بھی باواں چڑھا کے، یہ گھراں وچ ہوندا ہے نہ کہ غیراں دے سامنے ہوندا ہے، جی برخلاف اعضاء ثلاثہ، کیڑے؟ منہ، ہاتھ تے پیر، یہ تو مجبوری ہے، ہر وقت یہ ضرورت ہے، جی فإن ضرورت فی ابداع للاجانب غالبہ علامہ مرہ، علامہ، لیکن اگوں جب ذات آدھی پی چلتی پی ہے، گل سمجھیو؟ جن دے نا جی وہ بھی خلاصہ ہے کہ بھائی جہاں نا بھی عورت کا چہرہ نہ ویکھیا جائے، جی وہ وضاحت جی آ رہی ہے، جی چلو جی، اور عورت کی کلائیاں، اور عورت کی کلائیاں عورت ہیں، عورت ہے مثل اس کے بطن کے، مثل اس کے بطن کے، ظاہر الروایہ میں، ظاہر الروایہ میں، روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، اور روایت کی گئی ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے، کہ آپ روایت کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، کہ آپ روایت کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، کہ عورت کی کلائیاں نہیں ہیں، عورت کہ عورت کی کلائیاں نہیں ہیں، عورت قول اول، قول اول، اور وہ ظاہر الروایہ ہے، وہ ظاہر الروایہ ہے، وہ صحیح ہے، وہ صحیح ہے، کیا ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے، جی اور عورت کی کلائیاں عورت ہیں مثل اس کے پیٹ کے، ظاہر الروایہ میں ہمارے تین اصحاب سے، اور روایت کیا گیا ہے غیر ظاہر الروایہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بات کہ روایت کیا انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے یہ بات کہ عورت کی کلائیاں نہیں ہیں عورت، لیکن قول اول وہ ظاہر الروایہ ہے، صحیح ہے، ہم شابہ نے کیا، اور کلائیاں عورت ہے جیسے پیٹ عورت، جیسے بطن عورت کا، ظاہر روایہ میں ہمارے
تینوں اصحاب سے، اور روایت کی گئی ہے غیر ظاہر روایہ میں امام ابو یوسف سے یہ کہ روایت کی ہے انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے یہ کہ کلائیاں اس کی نہیں ہیں عورت، خیال سمجھیے؟ اور لیکن قول اول وہی صحیح ہے۔ صحیح۔